السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جدید خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کے تعلق سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس سے پہلے والے دروس میں شامل کی گئی، اب یہاں پر اور کچھ مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی چیز مختلف کسٹمرز کو مختلف قیمت پر بیچنا کیسا ہے۔ سوال پوچھنے والے سوال پوچھتے ہیں کہ دکاندار اپنا سامان فروخت کرتے ہیں یعنی بیچتے ہیں، تو ہر کسٹمر کے لیے ان کا الگ الگ ریٹ ہوتا ہے۔ کسی کسٹمر سے 10-20 روپے زیادہ لیتے ہیں اور دوسرے کسٹمر کو وہی چیز سستی بیچ دیتے ہیں۔ گاہک جھگڑتا ہے تو اس کو اور سستا کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ یعنی کسی کو کم قیمت میں بیچنا، کسی کو زیادہ قیمت میں بیچنا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بیچنے والا اپنی چیز کا مالک ہوتا ہے، اسے اس چیز کو بیچنے کا جو قیمت چاہے، جتنی قیمت میں چاہے بیچنے کا اس کو پورا اختیار ہوتا ہے۔ وہ جتنی قیمت میں چاہے اس کو بیچ سکتا ہے، جبکہ خریدار کو دھوکہ نہ دیا جائے، کسی طرح کا دھوکہ نہ ہو۔ دھوکہ دے کر اگر بیچے گا تو پھر وہ ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ دھوکہ دینا یہ غلط ہے اور وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن بغیر کسی دھوکے کے اس نے سب بتا دیا کہ یہ میں اتنے میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ جا کے بازار میں معلوم کر لو کتنے میں بکتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی مرضی سے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ سامنے والا اپنی مرضی سے اس کو خرید لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرید سکتا ہے وہ سامنے والا اپنی مرضی کے مطابق۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ریٹ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے، جیسے میں نے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی مثال دی تھی کہ پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اس میں کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو حکومت نے بتایا اس کے مطابق ہی بیچنا پڑے گا۔ ان چیزوں کو ان کے مقرر کردہ ریٹ پر ہی بیچنا ضروری ہے، کیونکہ قانون کی پاسداری کرنا بھی لازم ہے، یعنی قانون کی پابندی کرنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ قانونی کارروائی ہوگی تو ذلت اور رسوائی بھی ہوگی، ساتھ میں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، وہ الگ ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بلکہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ قانون نہیں ہوتا، یعنی حکومت کی طرف سے کوئی ریٹ مقرر نہیں ہوتا۔ آدمی اپنی مرضی سے چاہے جتنے میں بیچنا چاہے وہ بیچ سکتا ہے۔ جیسے کپڑے، فرنیچر وغیرہ جن کے ریٹ مقرر نہیں ہوتے، تو ان چیزوں میں یہ کاروباری ٹول استعمال ہوتا ہے کہ جیسا کام ویسا بھاؤ۔ یہ مقولہ بولا جاتا ہے، یہ کہاوت بولی جاتی ہے، جیسا گاہک ویسا بھاؤ، جیسا کام نہیں، جیسا گاہک ویسا بھاؤ۔ یعنی گاہک کو دیکھ کر بھی، کسٹمر کو دیکھ کر بھی ریٹ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سامنے والا دیکھنے میں مالدار لگ رہا ہے تو زیادہ قیمت بول دی جاتی ہے، اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے لینا چاہ رہا ہے اتنی ہی قیمت میں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سامنے والا اگر اس کی ظاہری مطلب یوں سمجھے اس کے ظاہر سے غریب لگتا ہے تو کبھی کم ریٹ بتا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار آ جائے تو کم ریٹ بتایا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے کہ کیا جاتا ہے، جیسا گاہک ویسا بھاؤ۔ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ نیز بارگیننگ کرنا بھی خریدار اور دکاندار کا حق ہے۔ بارگیننگ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ انگلش ورڈ ہے۔ بارگیننگ مطلب بھاؤ تاؤ کرنا، کم زیادہ۔ یہ کبھی اکثر و بیشتر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیچنے والا یا دکاندار وہ پہلے ہی سے کچھ زیادہ رکھ کے بتاتا ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ کر کے بتاتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ جو گراہک ہوتے ہیں وہ عام طور پر بارگیننگ کرتے ہیں، عام طور پر کم کرانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، بھاؤ تاؤ کرتے ہیں۔ تو اس نے جو ریٹ سوچ کر رکھا ہے اتنے میں آ جائے گا تو پھر وہ دے دے گا۔ مثال کے طور پر کوئی چیز یہ بیچنا چاہتا ہے 150 روپے میں، تو یہ سامنے والے کو 170 پہلے ہی سے بتائے گا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر بھاؤ تاؤ کرے گا تو 20 روپے کم کر کے ہم اس کو 150 میں دے دیں گے، جو پہلے ہی سے وہ 150 میں بیچنے کا مقصد رکھتا تھا۔ تو یہ بارگیننگ کرنا یہ خریدنے والے کا بھی حق ہے اور بیچنے والے کا بھی حق ہے۔ یہ دونوں آپس میں جو بارگیننگ کے معاملات کریں، اور یہ سنت سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے بھاؤ تاؤ کرنا۔
کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاؤ کم کروانا ثابت ہے، بھاؤ کم کروانا ثابت ہے۔ اگر بھاؤ کم ہی نہ ہو سکتا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیسے ہوتا؟ مطلب کیا ہے کہ بھاؤ کم کیا جا سکتا ہے، بھاؤ اتاؤ کیا جا سکتا ہے، بارگیننگ کی جا سکتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، حدیث پاک میں ہے۔ حضرت سوید ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی مقام حجر سے کپڑا لائے، یہ دو صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی مقام حجر، ایک جگہ کا نام ہے حجر، وہاں سے ایک کپڑا لے کر آئے، ہم اسے مکہ معظمہ میں لے کر آئے تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ چلتے ہوئے تشریف لائے، یعنی پیدل چلتے ہوئے تشریف لائے، تو ہم سے اس کپڑے کا بھاؤ چکایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پائجامہ تھا اس کا بھاؤ چکایا، ہم نے وہ آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ وہاں ایک شخص تھا جو مزدوری پر تول رہا تھا، یعنی پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وزن کرنے والے الگ سے ہوا کرتے تھے، تولنے والے الگ سے ہوا کرتے تھے، دکاندار اپنے پاس ترازو یا تولنے اور وزن کرنے کے آلات اور مشین نہیں رکھتے تھے، تو وہ تولنے والے الگ سے ہوا کرتے تھے جو اجرت لے کر تولتے تھے، مزدوری پر تولتے تھے۔ مطلب کوئی سامان ہمارے آپ کے درمیان اگر اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور وہ سامان ایسا ہے جو وزن پر بیچا جاتا ہے، تول کر بیچا جاتا ہے، اور ہمارے پاس ترازو نہیں ہے، ہمارے آپ کے پاس ترازو نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کسی ترازو والے کے پاس وہ سامان لے کر جائیں گے، تبھی تو اس کا وزن پتہ چلے گا۔ تو پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کے پاس ترازو ہے وہ تولنے کے پیسے لیتا تھا، وہ وزن کرنے کے پیسے، کہ یہ سامان آپ تولو گے تو اس کے اتنے روپے میں لوں گا۔ تو مزدوری پر ایک آدمی وہاں پر تھا جو مزدوری پر تول رہا تھا، یعنی اس طریقے سے سامان جو ہے وہ وزن کر کے دیتا تھا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تول دو اور نیچا تولو۔ نیچا تولو کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کم کر کے اس کو بتاؤ، یعنی اس کی قیمت کم کر کے بتاؤ، کا مطلب یہ ہوا کہ تولو اور جو تولنے کی جو اجرت ہے وہ کم لینا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ بھاؤ تاؤ کرنا جائز ہے۔ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بھاؤ چکانے کا مطلب یہ ہے کہ بھاؤ طے کر کے خرید لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھاؤ طے کر کے اس کو خرید لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود دکان پر جانا اور تاجر کی منہ مانگی قیمت نہ دینا بلکہ اس سے طے کرنا، کچھ کم کرانا، یہ سنت ہے، اگرچہ اپنے خدام ہی سے خرید کی جائے، اس بھاؤ تاؤ کرنے میں آر نہیں۔ اب دیکھیں وہ صحابہ کرام ہی سے تو حضور نے خریدا جو حضور کے غلام ہیں، تو اپنے خدام ہی سے خرید رہے ہیں پھر بھی بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، اور اپنے خادموں سے خریدا جائے تب بھی جائز ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ لوگ ایسے اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، کوئی جائیں گے بھاؤ تاؤ کریں گے تو وہ دکاندار کیا سمجھے گا، یا لوگ سنیں گے تو کیا سمجھیں گے، دیکھو کم کرا رہا ہے، خریدتا نہیں۔ اور کچھ لوگ وہ جن کو مالداری کا خمار ہوتا ہے، جن کو اپنے مالدار ہونے کا یوں سمجھو کہ یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کی یہ عادت بنی ہوتی ہے، جتنا بولے گا اتنا دے کر چلے آئیں گے، اور اس کی وجہ سے بازار کا ریٹ بھی متاثر ہوتا ہے اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جو اس طرح کے مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ جتنی قیمت سامنے والا بولتا ہے اتنی دے کر چلے آتے ہیں، تو پھر غریبوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بھاؤ تاؤ کرنا چاہیے، اگرچہ مالدار آدمی ہے لیکن بھاؤ تاؤ کرنا سنت ہے، اور سنت کی نیت سے اگر بھاؤ تاؤ کریں گے، قیمت کم کروائیں گے تو سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ہوا، ایک فروٹ میں خرید رہا تھا ایک مرتبہ، تو وہ فروٹ کی اس نے قیمت بتائی، وہ لاری والے نے، تو میں نے کہا بھائی کچھ کم کیجئے، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو دیکھ کر میں نے پہلے ہی سے کم کر دیا، پہچان لیا تھا اس نے، وہیں پہ نماز پڑھی تھی، میری مسجد میں ہی نماز پڑھی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر میں نے پہلے ہی سے کم کر دیا، ورنہ میں دوسروں کو اتنے میں دیتا ہوں۔ تب میں نے اس کو یہ حدیث سنائی کہ بھاؤ تاؤ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ اپنا بھائی تھا، مسلمان تھا، بہت خوش ہوا، دیکھو ایک حدیث شریف جاننے کو ملی۔ تو یہ ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر تبلیغ کر سکتے ہیں اور یہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور ثواب کما سکتے ہیں۔ تو اس کو جب یہ حدیث شریف سنائی تو وہ خوش ہو گیا، اور اس نے پھر اور کچھ کم کر کے پھر وہ دیا ہے۔ تو اس طرح بھاؤ تاؤ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کرنا ہی چاہیے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بینک اور سود پر قرض لینے والے کے درمیان معاہدہ کرواتا ہے، ایگریمنٹ کرواتا ہے، اور اس معاہدے کی جو قانونی کارروائی ہوتی ہے، اس کے جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کروا دیتا ہے، تو کیا وہ بھی گنہگار ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں بینک سے جو لون لیا جاتا ہے وہ سودی قرض ہوتا ہے، بینک سے لون لیں گے اس پر بیاج دینا پڑے گا جو کہ عام حالات میں حرام ہے۔ تو اب ایک تیسرا شخص ہے بینک اور اس لون لینے والے کے درمیان میں،
وہ بینک کے ساتھ اس کا معاملہ کروا دے گا، اس کی جو بھی قانونی کارروائی ہوگی، قانون کے تقاضے ہوں گے، جو بھی کاغذات وغیرہ وہ اس میں اس کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، جو بھی ایگریمنٹ وغیرہ. تو کیا یہ بھی گنہگار ہوگا کاغذات وغیرہ تیار کرنے والا؟ تو کہتے ہیں کہ جس طرح سود کا لین دین کرنا حرام و گناہ ہے، اسی طرح سودی معاملے کا گواہ بننا بھی حرام و گناہ ہے، کیونکہ ایک اعتبار سے یہ اس کا گواہ بن رہا ہے نا، اس کا ضامن بن رہا ہے، اس کے لیے کاغذات تیار کر کے دے رہا ہے. تو سود کا گواہ بننا بھی حرام ہے اور اس کا ضامن بننا بھی حرام ہے. نیز سود کے معاہدے پر، ایگریمنٹ پر جو بھی براہ راست معاون اور مددگار بنے گا وہ بھی اس جرم میں شامل کہلائے گا اور وہ بھی گنہگار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، یعنی گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہ نافرمانی کے کام میں مدد کرنا ہوا کہ نہیں، یہ سودی لین دین ہو رہا ہے، بیاج کا لین دین ہو رہا ہے اور اس میں یہ معاون بن رہا ہے، یہ اس کا مددگار بن رہا ہے، تو یہ گناہ میں مدد کرنا ہو گیا، اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سودی کاغذ لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف سود لینے والا حرام کا مرتکب ہے، یعنی سود لینے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، دینے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، اس کا گواہ جو بنتا ہے وہ بھی، اور اس کے کاغذات جو تیار کراتا ہے، یعنی ایگریمنٹ وغیرہ جو بھی کروا دیتا ہے، اس میں جو بھی معاون بنتا ہے وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے، اس گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں، ایک منٹ یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھ لیتے ہیں اس کو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یہ کس کا حوالہ دیا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ مزید لکھتے ہیں، یعنی مفتی احمد یارخان نعیمی غالباً، چونکہ اس زمانے میں تو نوٹ تھے نہیں، درہم کا عام رواج تھا، درہم چلتے تھے جن کے گننے میں بہت وقت لگتا ہے، اس لیے تول کر ادا کیے جاتے تھے. ہاں مفتی احمد یارخان نعیمی، جو اس سے پہلے والی جو حدیث گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تولنے والے سے کہا تھا کہ اس کو وزن کر دو اور نیچا کر کے تولو، تو اس زمانے میں نوٹ تو نہیں چلتے تھے، درہم کا عام رواج تھا جن کے گننے میں بہت وقت لگتا تھا، اس لیے تول کر ادا کیے جاتے تھے. اور وہاں کپڑے کو تولنے کی بات نہیں ہے، وہ درہم کو تولنے کی بات ہے، درہم تول کے دیے جاتے تھے کبھی کبھی. تو درہم تولنے والا تاجر کی طرف سے مقرر ہوتا تھا، جس کی اجرت خریدار کے ذمے ہوتی تھی، خریدنے والے کے ذمے ہوتی تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تولنے والا تھا اس سے یہ فرمایا کہ اس کو تولو، اور نیچا تولو کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کم آنے چاہیے درہم، تاکہ کم دینے پڑیں وہ جو ہے کہ وہ اس کو بیچنے والے کو. تو اس کا تعلق وہ پیچھے والی حدیث سے جو گزری کہ وہ حضرت سوید ابن قیس نے جو فرمایا کہ میں اور مخرمہ حجر سے جو کپڑا لے کر آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس کو بیچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم ادا کیے، وہ درہم تول کر ادا کیے گئے. تو حضور نے فرمایا کہ تولو، لیکن نیچا کر کے تولو، یعنی کم تولو، تاکہ اس میں کم درہم آئیں اور کم دینے پڑے. اور وہ سامنے موجود تھا، وہ شخص بھی وہ صحابہ جو حضرت سوید تھے اور حضرت مخرمہ، وہ دونوں ساتھ میں تھے، ان کے سامنے ہی تھے، ان کے سامنے یہ ہو رہا تھا اور وہ اس پر راضی بھی تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کم قیمت ادا کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاؤ تاؤ کر کے. تو یہ اس کا تعلق ادھر سے ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ بھاؤ کے لیے حجت کرنا بہتر ہے بلکہ سنت ہے، یعنی بھاؤ کے لیے گفتگو کرنا، کم کروانے کے لیے بات چیت کرنا بہتر ہے بلکہ سنت ہے، سوا اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے، اس میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے وہ دے دے. حج کے لیے جا رہا ہے اور حج کے لیے جو ضرورت کا سامان خریدا جا رہا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنی قیمت سامنے والا بولے اتنی دے دے اور اس میں بھاؤ تاؤ نہ کرے، اس میں یہ بہتر. ورنہ عام چیزوں میں بہتر کیا ہے کہ بھاؤ تاؤ کیا جائے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. حالانکہ اس کا تعلق ادھر سے تھا، یہ غالباً یہ کمپوزنگ کی غلطی کہ وہ وہاں سے اٹھ کے ادھر آ گیا ہے. یہ وہ اوپر والی حدیث، یہ اس مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ جو سود والا جو مسئلہ چل رہا ہے، بینک سے لون لینے والا، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو اب یہاں پہ ایک سوال رہ جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے، یا کسی فائنانس کمپنی سے لون لینا کیسا ہے. تو عام حالات میں تو حرام ہے، کیونکہ فائنانس کمپنی سے بھی اگر لون لے یا بینک سے بھی لون لے تو اس میں کیا ہوتا ہے، سود دینا پڑتا ہے، بیاج دینا پڑتا ہے.
تو وہ بیاج دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، تو عام حالات میں تو حرام ہی رہے گا۔ لیکن اس کی 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں یہ سودی قرض لینے کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو جو ہے کہ حاجت شرعیہ ہو، یعنی سود لینے کی شرعی حاجت متحقق ہو جائے، سودی قرضہ لینے کی، سود لینے کی نہیں، مطلب سودی، یہاں تو دینا پڑے گا، سودی قرض لینے کی حاجت ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ آدمی اگر وہ قرضہ نہیں لے گا تو سخت تکلیف میں آ جائے گا، اس کو سخت دشواری اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ حرج میں مبتلا ہو جائے گا، حرج عظیم میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کو یہ سودی قرض لینے کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کا خود کا گھر ہے ہی نہیں، اور گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ سخت تکلیف میں ہے۔ خود کا گھر جن کے پاس نہیں ہے، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگرچہ کرائے کے مکان میں رہے، لیکن کرایہ دار مالک جو ہوتا ہے، یہ کرایہ دار ہے، مکان مالک جو ہوتا ہے کبھی بھی خالی کروا دیتا ہے، تو پھر وہ سامان لے کر ادھر ادھر بھٹکتا ہے، تو سخت دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ تو خود کا مکان لینے کے لیے اگر ایسی صورت میں کہ مکان ہے ہی نہیں، خود کا مکان نہیں ہے، اگر پہلے سے ایک مکان موجود ہے، دوسرا لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سودی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے، ہوم لون لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مکان نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حاجت شرعیہ کا تحقق ہو جاتا ہے، اور مکان لینے کے لیے یہ سودی قرض لینے کی اجازت ہوگی، ہوم لون لینے کی اجازت ہوگی، جبکہ خود کا مکان بالکل بھی نہ ہو تب۔ اگر خود کا مکان ہے، اگرچہ پھر ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، تو دوسرا کمرہ لینا چاہتا ہے، یا دوسرا فلیٹ لینا چاہتا ہے، یا دوسرا مکان لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سودی قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک یہ صورت ہو گئی۔ اور دوسری صورت جہاں پر اجازت ہے سودی قرض لینے کی، وہ یہ ہے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے۔ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اگر سودی قرض لے رہے ہیں تو وہاں بھی اجازت۔ انکم ٹیکس کیا مطلب، کیسے بچ جاتے ہیں پھر؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بینک سے لون لے لیتے ہیں یا کسی فائنانس کمپنی سے لون لے لیتے ہیں، پھر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہم اس کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ لون لیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں انکم ٹیکس میں راحت ملنی چاہیے، تو اس کی وجہ سے، وہ لون کی وجہ سے انکم ٹیکس میں راحت ملتی ہے، انکم ٹیکس معاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر انکم ٹیکس معاف ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، یعنی جتنا ہمیں یہاں یہ سود بھرنا پڑ رہا ہے اس سے زیادہ وہاں پہ معاف ہو رہا ہے، تو اجازت ہے، سودی قرض لینے کی اجازت ہے، اس لون کی وجہ سے اگر اس میں رعایت مل رہی ہو انکم ٹیکس میں۔ تو یہ 2 صورتیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسے کام کے لیے سودی قرض لیا جائے جس میں وہ جو ہم کو سود بھرنا پڑے گا بینک میں یا فائنانس کمپنی میں، اس سے زیادہ فائدے کا یقین ہو۔ جیسے مثال کے طور پر 12 لاکھ روپے کا سودی قرضہ لیا، اور اس میں 2 لاکھ روپے انٹرسٹ ہے، 2 لاکھ روپے بھرنے پڑیں گے، لیکن ایسے کام کے لیے لیا ہے کہ جس کام کے ذریعے سے وہ، جب مثال کے طور پر کمانے کے لیے لیا ہے، جیسے میں آپ کو سمجھا دوں کہ وہ 10 لاکھ روپے اس نے لیے ٹیمپو خریدنے کے لیے، اور وہ ٹیمپو کے ذریعے کاروبار کرے گا، ٹیمپو کے ذریعے سے وہ پھیری پھرے گا، اس میں سامان لاد کر لائے گا، لے جائے گا، تو نقل و حمل کا کام کرے گا، اور اس کو یہ یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ وہ جو 2 لاکھ روپے اس کو بھرنے ہیں، اور مہینے کے اعتبار سے اس کی جو قسطیں جو بن رہی ہیں ان سے زیادہ یہ ٹیمپو کے ذریعے کما لے جائے گا، اس کو گمان غالب ہے، تو ایسی صورت میں بھی لینے کی اجازت۔ لیکن اگر گمان غالب نہیں ہے، اتنا کما پائے گا کہ نہیں کما پائے گا اس کا یقین نہیں ہے، تو پھر اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال یہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سودی قرض لینا چاہتا ہے، بینک سے لون لینا چاہتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے تعلق سے پہلے مفتیان کرام سے پوچھے جائے، اور ان کی بارگاہ میں اپنی حالت پیش کرے کہ کیا اس کی کیفیت ہے، اس کے لیے سودی قرض لینے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ علماء کرام جیسی اس کی رہنمائی کریں، اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ ہر کوئی اپنے اعتبار سے سوچ لے، کیونکہ دیکھیں یہاں جو بولا گیا، جو لفظ آیا ہے، وہ ہے شرعی حاجت، شرعی ضرورت۔ ہم جس کو ضرورت بولتے ہیں، وہ تو ہم تو بول دیتے کہ مجھے رومال کی ضرورت ہے۔ بھائی تو رومال ایسی کوئی چیز تھوڑی ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو آدمی مر جائے گا یا سخت دشواری کا سامنا ہوگا، رومال کے بغیر بھی تو آدمی آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی ہم بول دیتے ہیں کہ مجھے رومال کی ضرورت، تو یہ ضرورت مراد نہیں ہے، بلکہ شرعی ضرورت مراد ہے۔ اور شرعی ضرورت اور شرعی حاجت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آدمی سخت تکلیف میں آ جائے، سخت مشکل کا اس کو سامنا کرنا پڑے، حرج عظیم میں مبتلا ہو جائے، تو یہ صورت وہ اپنی حالت بیان کرے مفتی صاحب کے سامنے، مفتی صاحب اس پہ غور و فکر کریں، اور پھر حکم بتائیں گے کہ آپ کو اجازت ہے کہ نہیں اجازت ہے، تب اس کے مطابق وہ عمل کرے، تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا۔ آگے ہے بچوں کی لاٹریاں خریدنا اور بیچنا کیسا؟ جو دکانوں پر بچوں کی لاٹریاں ملتی ہے، وہ انعام دے دیا جاتا ہے، وہ پرچی خریدتے ہیں اس کو، اس پرچی میں نکلتا ہے کبھی چاکلیٹ نکلتی ہے، کبھی کوئی کھلونا نکلتا ہے، کبھی کوئی ایسی چیز، اور کبھی خالی بھی نکلتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔
تو اس کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ ظاہر سی بات یہ ایک جوا ہے، اس میں جوا ہے، مال کا نقصان بھی ہو رہا ہے، کبھی تو کچھ مل جا رہا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، کبھی ایسی چیز مل رہی ہے جو ہم نے جتنے پیسے دیے اس سے کم قیمت کی ہے وہ چیز، جیسے ہم نے دیے 5 روپے اور اس میں سے صرف ایک چاکلیٹ نکلی جو 8 آنے کی ملتی ہے یا 1 روپے کی ملتی ہے، 5 روپے کی تو نہیں ملتی ہے، تو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور کبھی بالکل خالی نکلتا اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک جوا کی طرح، کیونکہ جوئے میں بھی نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، وہ جوا حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں سوال ہے کہ دکانوں پر بچوں کے لیے لاٹریاں ہوتی ہے، وہ خریدنا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ خرید و فروخت کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ معلوم ہو، اس میں جہالت نہ ہو۔ اب یہاں پر اگر اس کو خریدنے کی نیت سے وہ لے رہا ہے، اگر انعام وہ کوپن لے رہا ہے تو اس میں کیا نکلے گا یہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا۔ جو چیز خرید رہا ہے آدمی کو وہ چیز معلوم بھی تو ہونی چاہیے، وہ چیز مجہول ہوتی، نہ معلوم ہوتی ہے کہ کیا نکلے گا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا پہلے سے۔ بچوں کی لاٹری جو خریدی جاتی ہے اس میں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہے، کیا نکلے گا، بلکہ بعض اوقات تو خالی بھی نکل آتی ہے اور خریدنے والے کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کم قیمت والی چیز نکلتی ہے جس سے خریدار کو نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات لاٹری کی قیمت سے زیادہ کی چیز نکل آتی ہے۔ ایسی لاٹریاں دو حال سے خالی نہیں، اگر وہ ایسی ہیں کہ اس میں کوئی بالکل ہی خالی بھی نکلتی ہے تو یہ واضح طور پر جوا ہے، اور اگر ایسی ہے کہ کوئی بھی خالی نہیں نکلتی لیکن اندر مختلف قیمت کی چیزیں ہوتی، کم قیمت کی چیزیں بھی ہوتی، زیادہ قیمت کی بھی ہوتی ہیں، یعنی اگر مان لیجئے کہ دکاندار یہ کہہ بھی رہا ہے کہ خالی ایک بھی نہیں ہے، مان لو اس نے یہ کہا کہ ہم نے اس مرتبہ ایسا رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا، پھر بھی قیمت کا تو فرق ہوگا نا، کم زیادہ قیمت کی چیزیں ہوگی، اندر مختلف قیمت کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی چیز نکل سکتی، کم قیمت والی بھی نکل سکتی، زیادہ والی بھی نکل سکتی ہے۔ تو یہ مجہول چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، یعنی ایسی چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے جس کی قیمت ہی معلوم نہیں، اور کیا نکلے گا، وہ چیز کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے، اور یہ بیع فاسد ہے، اس کو بیع فاسد کہتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ معلوم نہ ہو تو ایسی خرید و فروخت ناجائز ہوتی ہے، اس کا معلوم ہونا ضروری کہ کیا خریدا جا رہا ہے، کیا بیچا جا رہا ہے، وہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کام گلی محلوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور بچے ہی عام طور پر اس طرح کی لاٹریاں خریدتے ہیں، اس سے دکاندار کو تو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن جو بچے یہ خریدتے ہیں ان کا عموماً نقصان ہی ہوتا ہے، بچوں کا نقصان۔ اب بچے تو نادان ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ تو یہ سوچ کر کے وہ بڑی زیادہ قیمت والی چیز مل جائے گی وہ خریدتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب کچھ نہیں نکلتا، جب بچے ایک مرتبہ خریدتے ہیں تو کچھ نہیں نکلتا تو بچہ یہ سوچتا ہے کہ آج نہیں نکلا تو کل تو نکلے گا، تو وہ دوسرے دن بھی آتا ہے خریدنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ کل قسمت آزماؤں گا۔ اب یہ قسمت آزمائی کا کھیل ہو گیا، قسمت کو آزمانے کا کھیل ہو گیا، تو اس طرح وہ دوبارہ خریدتا ہے۔ دکانداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزیں اپنی دکانوں پر نہ رکھیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بچے وہی چیز خریدیں گے جو دکان پر موجود ہوگی، اگر یہ رکھیں گے ہی نہیں تو یہ نہیں خریدیں گے۔ اگر یہ لاٹری دکان پر موجود ہی نہ ہوگی تو بچے خریدیں گے بھی نہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس طرح کی لاٹریاں بیچ کر جو مال حاصل کریں گے وہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ مال حرام ہوگا، کیونکہ اس کا حکم جوئے کا ہے۔ جوئے کے ذریعے جو مال حاصل کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے یعنی ناجائز طریقے سے ناحق طور پر حاصل کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ تو یہ ناحق طریقے پر مال کھانا ہوا، بھائی کچھ چیز اس کو دی ہی نہیں سامنے والے کو، پھر بھی اس کا پیسہ لے لیا، یا کم قیمت کی چیز دی اور زیادہ پیسے لے لیے، یہ بھی جائز ہے۔ ناحق طریقے پر، باطل طریقے پر مال کھانا ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر کھایا جائے یا چھین کر یا چوری کر کے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے میں یا رشوت کے طور پر یا جھوٹی گواہی دے کر یا چغل خوری کر کے، یہ سب ممنوع اور حرام ہے۔ یہ سارے طریقے باطل طریقے ہیں، ناحق طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کر کے جو بھی مال حاصل کیا جائے وہ مال حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جو آ رہا ہے وہ ہے منجیات کا بیان۔ منجیات کا مطلب ہوتا ہے نجات دینے والی چیزوں کا بیان۔ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نجات دلاتی ہیں؟ نجات دلانے کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم سے نجات دلاتی ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مہلکات میں شمار ہوتی ہیں، مہلکات مطلب ہلاک کرنے والی چیزیں، ان کا بھی ضمناً ذکر ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ سلسلہ وار ہم اس کو شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔